بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. شیطان تم کو مفلسی سے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا، فضل کا وعدہ کرتا ہے تم سے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. اللہ جسے حکمت دے دے اور جسے حکمت دے دی گئی ہے تو اسے بہت سارا خیر کا حصہ دیا گیا ہے، اور جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں. اللہ بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. جسے حکمت دی گئی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت سارا خیر کا حصہ دیا گیا. اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ان دو آیتوں میں پہلی بات، شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، مفلسی غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. چوتھی بات، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے حکمت سے نوازتے ہیں، علم و حکمت سے نوازتے ہیں. پانچویں بات، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کا بہت سارا حصہ دیا گیا. چھٹی بات، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے. بات چل رہی تھی صدقات کے، مال خرچ کرنے کے آداب، مسائل، احکامات. تو شیطان ڈراتا ہے فقر و فاقے سے. خرچ کرنا نہیں، خرچ کرے گا تو پھر کل کو کیا رکھے گا؟ تو تیرے پاس کل کے لیے کیا ہوگا؟ آج خرچ کر دے گا تو پھر تیرے مرنے کے بعد تیرے بیوی بچوں کے لیے کیا نہیں رہے گا؟ ایسا جیب خالی ہو جاتا، دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بول کر کل کا، سما کا، بچوں کا بول کر شیطان ڈراتا رہتا ہے. وہی فرماتے اللہ تعالیٰ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے. خرچ کر دے گا تو جب خالی ہو جائے گا، بچوں کے لیے کیا رہے گا؟ یہ بول کر ڈراتا رہتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب عام طور پر زیادہ تر فضول خرچی غریب لوگ بھی مبتلا ہے اس کے اندر اور مالدار لوگ بھی مبتلا ہے. لیکن بات ایک یہ ہے، مالدار لوگوں کا گناہ بھی مالدار ہوتا ہے، غریب لوگوں کا گناہ بھی غریب ہوتا ہے. اب مالدار لوگ شادی کریں گے وہ تو شارٹ کرتے کیا، ذرا لانگش کریں گے. اب بلکہ آج کل کے غریب لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ مسجدوں کے پاس سے پیسے وصول کر کے تو لے جائیں گے، غریب بچی کی شادی ہے، یہ ہے وہ ہے بول کر. بعد میں انہوں بھی ایسی شاندار شادی کریں گے کہ مالدار بھی شرما جائیں گے، پھر ایسی شان کی شادی کریں گے. پہلی بات یہ کہ مسجد میں آ کر مانگنے کے لیے، شادی کے لیے مانگنے کے لیے کہا کس نے؟ اتنی مشکل ہے کہ شادی جس کے لیے مسجد میں آ کر مانگا جائے اتنی مشکل تو نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شادی نماز سے زیادہ آسان ہے. شادی نماز سے زیادہ آسان ہے. کیسا آسان ہے؟ نماز کے لیے غسل ہونا کہ نہیں ہونا، وضو ہونا کہ نہیں ہونا، وقت ہونا کہ نہیں ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا نہیں ہونا، کپڑا ہونا نہیں ہونا، جگہ پاک ہونا نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں شرائط میں سے، فرائض واجبات میں سے، ضرور چیزوں میں سے. شادی کے لیے ایسی بہت سی چیزیں ہیں. کپڑا نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو تو قبلے کی طرف منہ ہے تو شادی نہیں ہوگی، پاک ہے نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی، وضو ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مثال سے ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں. دو دوست ہیں، ایک دوست کی بچی ہے، ایک دوست کا بیٹا ہے. دونوں کھیت میں کام کر رہے، جسم پہ بھرپور کپڑے بھی نہیں ہے. دونوں آپس میں بول لیے، ارے چل با، ہمیں بچپن سے ہماری 10-20 سال سے 30 سال سے دوستی ہے، ہماری دوستی کو ہمیں اور آگے بڑھائیں گے، ہماری نسلوں میں بھی ہماری دوستی جاری رہے. ایسا بول کر چل با، میں میرے بچے کو دے دیتا ہوں. اچھا ان بول رہا ہو ہماری بچی کو دے دیتا، تمہارے بچے کو دے دیتا ہوں. چلو ہو گیا، ایسا ہو گیا.
اب تمہیں کیا بولیں گے، اب سب نکاح پڑھتے سب بیکار کیا، فارم میں آنا ہوگا بیچ. پوری بات سنو. نکاح کے اندر ٹوٹل 6 چیزیں ہیں. اس سے پہلے بتا دیا تھا میں، 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتیں. یہ 6 چیزوں کا نام شادی ہے. سو اس کے علاوہ دوسرے ہلدی مرچی مسالے آلو بیگن یہ سب چیزیں ہمیں بنا لی. سو شریعت میں کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. جو چیز شریعت میں نہیں ہے اسے حیض بولیں گے. ہمیں نہیں سو چیز کو ہمیں کیسا ایڈیشن کر کے بول سکتے. جو ہے وائٹ بولیں تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب ہمیں نہیں سو چیز آ کیسے ایڈ کر کے بول سکتے، اللہ کا کلام سامنے رکھ کے. بات یہ ہے. تو شادی میں کل ٹوٹل 6 چیزیں. 2 فرض، ایجاب و قبول. ایجاب کا تو کیا، آفر بچی کو دے رہی ہے میں، انہوں قبول کرنا. آفر اینڈ ایکسپٹ، بچی کو دے رہی جی ہمیں، انہوں بولتی بچے والے ہمیں لے رہی جی بچی کو، قبول ہے، نکاح ختم. یہ ضروری ہے، یہ ہونا پکا. اچھا دوسرا، ایک تو یہ فرض ہی ہے. دوسرا فرض کون سا نکاح کے اندر، شادی کے اندر؟ دوسرا فرض 2 مسلمانوں کا گواہ ہونا. یہ 2 ہونا چاہیے. اب اس کے علاوہ ایک واجب ہے. ایک واجب کیا ہے؟ حق مہر ادا کرنا، حق مہر دینا، چھوڑنا نہیں اسے. حق مہر اتنا واجب ہے کہ آدمی کے مر جانے کے بعد بھی اس کی پراپرٹی میں سے، اس کے قرض کی ادائیگی سے بھی پہلے آدمی کی تجہیز تدفین کے بعد یہ عمل اس کا کیا جائے گا. اس کے پراپرٹی میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا. معاف کر ڈالو ماتم میں، معاف یہ نہیں چلے گا، دینا پڑے گا. اب تو دینا پڑے گا. اب جب تک شوہر زندہ تھا وہ کو بیوی کا اختیار تھا، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، یا لے کر چلو جی تمہیں پورا خرچہ اٹھا دی نہیں کیا جی کئی کلو تمہیں رقم کر دیتی تو کوئی بات نہیں تھی، یا معاف کر دیتی کوئی بات نہیں تھی. اب شوہر مر گیا، اب معاف کر ڈالنا یہ نہیں چلے گا. یہ سب نخرے نہیں چلیں گے. شریعت میں جس چیز کو واجب کہا گیا، اس کی پراپرٹی میں سے دینے کے لیے کہا گیا، بس وہ دینا ہی ہے، یہ نہیں چلے گا. تو 2 سمجھ میں آ گیا. 2 فرض ہو گئے، 1 واجب ہو گیا. ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسپٹ. ایجاب و قبول 1 فرض. دوسرا فرض 2 مسلمان گواہ ہو. تیسرا واجب 1 واجب. واجب کیا، حق میں ادا کرنا. یہ 3 چیزیں ہو گئی، 2 فرض 1 واجب. اب 3 سنتیں ہیں. 3 سنتیں کیا ہیں؟ 3 سنتوں میں سے ایک سنت خطبہ نکاح پڑھنا. خطبہ نکاح وہ نہیں پڑھے تو بھی نکاح ہو جاتا. جو فرضاں واجبہ ہیں یہ اثر ہونا سو، وہ نہیں تو بھی نکاح ہو جاتا. وہ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گناہ ہوتا، نکاح نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایک سنت، 3 سنتوں میں سے ایک سنت پہلی خطبہ نکاح پڑھنا. دوسری سنت ہے دعوت ولیمہ کرنا. اور ایک سنت ہے تیسری، نوشوں پر، دلہا پر خوشی سے، اگر مسجد کا ماحول نہیں ہے تو پھر اس وقت میں کھجورا چھوارے ان کے اوپر چھڑکنا ڈالنا. یہ 3 سنتیں ہیں. یہ ہے سو نہیں سو کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کریا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں بولتا بھی نہیں کرو بول کر. تو یہ سب چیزیں اسے یاد رکھ لو. شادی کرنا بولو تو یہ سب چیزیں یاد رکھ کے، شریعت میں شادی یہ ہے کتبہ، اب تک معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا. احساس کرنا چاہیے کہ قبول کو کریں گے تو پھر برکتیں ہوں گی، ورنہ پھر پیرانے پیر محبوب سبحانی اگر آ کر بھی نکاح پڑھیں گے پڑھائیں گے تب بھی ہماری شادی کے اندر یہ 6 چیزوں کے علاوہ ایکسٹرا اگر 7 چیز کوئی آ گئی ہماری شادی کے اندر، پیرانے پیر محبوب سبحانی آ کر پڑھے تو پھر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. کیوں بولے تو ہمیں نہیں کرنے کا کام کر ڈالے، اللہ نکو کرو بول رہا ہو، کام کر دے تو پھر برکت کہاں سے ہوگی. تو پھر یہاں یہ چیز ہے، اس لیے بات بیچ میں آگے تو بتا دیا، یاد رکھ لیں اسے. تو شیطان فقر فاقہ سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بات کہاں سے کہا گئی؟ مالداروں کا گناہ بھی مالدار ہوتا ہے، وہاں سے بات چلے گی. غریب لوگوں کا گناہ بھی غریب ہوتا ہے. تو آج کل غریب کیا امیر کیا سب کے گناہ برابر ہے. غریب آدمی بڑی شان سے شادی کرتا ہے. تو شادیوں کو شارٹ کریں، آسان بنائیں. تو شیطان کی سب چیزیں حربے ہوتے ہیں. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان بول رہا کیا؟ فقر فاقے سے ڈرا رہا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب فوراً اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ جیسا بول رہا خرچ کرنے کے بارے میں ہو یا کسی اور حکم کے بارے میں، اللہ جیسا بول رہا اگر ویسا کریں گے تو اللہ مغفرت کر دیں گے، بخشش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں. یہاں ایک حدیث بھی سمجھو اور سنو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائے، قسم کھا کے فرماتے ہیں، جو آدمی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ وغیرہ دیتا ہے، تو آدمی کبھی فقر و فاقے کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوگا. اس کو غربت کبھی پکڑے گی نہیں آ کر.
وہ بندہ غریب نہیں ہوگا. اللہ خرچ کرو بول کر بول رہا قرآن مجید میں, اللہ دیوتاؤں کو بول رہا بولے تو پھر اللہ وعدہ کر رہا, اللہ وعدہ خلافی کیوں کریں گے؟ انسان وعدے سے مکر سکتا ہے, اللہ وعدے سے مکرتا نہیں. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ وعدے سے مکرتا نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد انک لا تخلف المیعاد, یہ سب اللہ کی وعدہ اللہ نبھاتا ہے, اس پر آیتیں ہیں یہ سب چیزیں. تو اللہ فرماتے ہیں صدقات دو, خیرات دو اور زکات نکالو بول کر. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صدقہ وغیرہ نکالتا ہے تو صدقہ وغیرہ نکالنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوگا. پیغمبر قسم کھا کے فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ وغیرہ نکالتا ہے, زکات نکالتا ہے مال میں سے, تو بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا, اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. اب ہم کو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے, کم نہیں ہوگا, خرچ کرتا جاؤں گا تو پھر میرے مال میں اضافہ ہوتا جائے گا, یہ آدمی کو بھروسہ ہو. پیغمبر کے فرمان پر آدمی کو بھروسہ ہونا چاہیے. دوسری دعا پیغمبر نے فرمائی یقین کے ساتھ قسم کھا کے. دوسری بات اگر کسی آدمی پر ظلم کیا گیا, اب جس پر ظلم ہوا وہ بندہ صبر سے کام لیا, صبر کر لیا, تو پھر اس کا صبر ظالم آدمی کے لیے جواب دے دے گا. اب وہ جو بندہ صبر کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عزت عطا فرمائیں گے. تو صبر کر لیں گے ظلم کرنے پر, تو پھر اس کا صبر جواب دے دے گا, ظالم کا بدلہ لے لے گا. تو اس لیے ظالم نہیں بننا چاہیے, ماحول اور معاشرے کو ظالم نہیں بننا چاہیے. ہمیں عام طور پر ظالم کو تو کیسے سمجھتے, وقت کے پی ایم کو ظالم سمجھتے, اس کے بعد کے دوسرے وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کو ہمیں ظالم سمجھتے. ہمیں خود ہمارے معاشرے میں ہر فرد ظالم بن چکا ہے, اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا, ظالم بن چکا ہے. پھر بھی اپنے آپ پر آدمی تسلی سے ہے, میں اچھا ہوں, انسان ہوں, اچھا انسان. ہر آدمی اپنے فیلڈ میں ظالم بن کر ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا ظالم بن کر ہے. اپنے فیلڈ پر غور کر لیں گے تو پتہ چلے گا ظالم ہے نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑے ظالم ہمیں ہے. یہ بڑی حال ہے. مسجدوں کے اندر حق بات بولنے سے, قرآن کے سمجھانے سے, بولنے سے کون روک رہا؟ مودی روک رہا, یوگی روک رہا ہے, پھر ہمارا معاشرہ روک رہا. کئی کو بولتے ایسا بول کر, یہ کون بول رہا ہے؟ یہ ظالم کون ہے؟ سماج, معاشرہ, مسلمان ظالم ہے یا مودی ظالم ہے؟ مسلمان. ہر آدمی اپنے فیلڈ میں رہ کر ظالم ہے. تو ہر آدمی کو جو جس پر ظلم کرتا ہے, جس پر ظلم ہو رہا, مظلوم صبر کر لے گا تو مظلوم کا صبر ظالم کے لیے جواب دے دے گا. تو ظلم نہیں کرنا. ظلم اگر کریں گے تو مظلوم آدمی جس پر ظلم کیا گیا اس کی آہ آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے گی. مظلوم آدمی کے دل کی بددعا, اس کا درد, دکھ اور اللہ کے پردوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے, آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے دربار تک پہنچ جائے گی. پھر ظالم کا حال کیا ہوگا؟ جیسا فرعون کا حال ہوا ویسا ظالم کا حال ہوگا, گرچہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ظلم نہیں کرنا, کسی بھی آپ فیلڈ میں کیوں نہ ہو, ظلم نہیں کرنا. تو دوسری چیز تو یہ ظلم نہیں کرنا. ظلم کریں گے تو صبر کرنے والا بندہ جب صبر کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے عزت عطا فرمائیں گے. ظالم کا بہت برا حال ہوگا. تیسری بات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی ہے. تیسری چیز ہے جو کوئی شخص بندوں سے مانگنے کے دروازہ کھولے گا, بندوں سے مانگنا شروع کر دے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اب اسے اللہ تعالیٰ بندوں سے مانگنے کا اللہ سے دروازہ کھول دیں گے. اب اسے اللہ کے دربار میں آ کر مانگنے کا موقع نہیں ہوگا. یہاں مانگتا رہے گا, وہاں مانگتا رہے گا, یہاں مانگتا رہے گا, مسجد کے پاس میں کسی اور جگہ پر جا کر مانگتا رہے گا, خالی مانگتا رہتا. اب اسے لوگوں کے پاس مانگنے کو تو دل چاہے گا اور اسے عاجزی کر کے طلب کر دے بھی ذرا کا بھی گھر میں کیا بھی نہیں بھائی, ہمیں کون بھی کمانے والے نہیں بھائی بول کر عاجزی ظاہر کر کے, تو پاپم پنیم بولتا دل دیکھے تو اسے وہ پاپم پنیم کا چہرہ اللہ کے دربار میں آ کر بنا کر مانگنے کی کوشش نہیں کرے گا. جو بندہ بندوں سے مخلوق سے مانگتے ہوئے مانگنے کا دروازہ کھول دے گا تو پھر اللہ سے وہاں اسے اللہ تعالیٰ مانگنے کے لیے بھیجتے رہیں گے, اور اسے اللہ کے پاس مانگنے کا اللہ سے چانس اور موقع نہیں دیں گے. تو اس لیے ہمارے لیے ذمہ داری اور بات کیا ہے؟ تو ہمارے لیے ذمہ داری اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کی جب بات آئے تو پھر خرچ کرتے رہنا, دل اور جی چرانا نہیں. تو یہ آیت کا مطلب مفہوم ہوا. دوسری آیت اللہ تعالیٰ جسے علم و حکمت عطا فرما دے تو پھر اللہ جسے چاہتے ہیں علم و حکمت عطا فرماتے ہیں. اب جسے علم و حکمت, اصل علم و حکمت فہم فراست کسے بولتے ہیں؟ اصل علم و حکمت ہوشیار بولتے ہیں. میں اصل ہوشیاری قرآن کو سمجھنے کی ہوشیاری, اسے بولتے ہوشیاری. کسی کو ڈبا دیے, بچے کو تجارت کا گر سکھا دیے,
آنے والے سے کیسے بات کرنا، کیسے اسے مٹانا، کیسے اسے شاگردی بنانا، سب سکھا دیے. اسے ہوشیاری نہیں بولتے، اسے دل شاگردی بولتے، ہوشیاری نہیں بولتے. قرآن میں اللہ جو ہوشیاری کی بات کر رہے ہیں، حکمت کی بات کر رہے ہیں، حکمت دی جانے کی بات ہو رہی ہے. اس ہوشیاری اور عقل مندی سے مراد قرآن کی فہمی اور قرآن کی سمجھ ہے، قرآن کو سمجھنے کا ملکہ حاصل ہونا. تو یہ ہے تو پھر سمجھو کہ ہمیں ہوشیار ہو گیا ہے، نہیں تو پھر دوسرے جگہوں پر لوگوں کو دوباری بات تو وہ ہوشیاری نہیں ہے، دل ہوشیاری ہے وہ. تو قرآن کے معاملے میں، سمجھنے کے معاملے میں اسے ہوشیار بننے کی کوشش کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو. اچھا، اب جسے حکمت دی گئی، قرآن سمجھنے کا اسے مزہ مل رہا ہے، جی لگ رہا، شوق لگ رہا، تو سمجھو کہ اس آدمی کو وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس بندے کو اللہ کی طرف سے خاص خیر اور توجہ نازل ہو رہی اس کے اوپر، بہت سارا خیر کا اسے حصہ دیا گیا. اب جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہی بندہ قرآن کے ذریعے سے اور حالات کے ذریعے سے گزرے ہوئے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کا انجام کیا ہوا، یہ تمام واقعات کو سن کر عقل مند بندہ اس سے عبرت حاصل کرے گا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کروں گا تو میرا ہاتھ ایسا ہوگا، اللہ یہ رکھو کرو بول رہا، سود اللہ کھانا کو بول رہا، کھاؤں گا تو یہ گناہ ہوگا، اللہ یہ نکو کرو بول رہا، میں کروں گا تو ایسا ہوگا. یہ سب چیزیں عبرت، جن چیزوں سے عبرت پکڑنا ہے، اس سے عبرت پکڑنے والا کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ عقل دی ہے، صاحب عقل آدمی، وہی آدمی قرآن مجید سے سبق حاصل کر سکتا ہے، عبرت پکڑ سکتا ہے. جسے عقل نہیں ہوتی ہے وہ بندہ دنیاوی معاملات میں تو عقل سے کام لے گا، لیکن دین کے معاملات میں، قرآن کو سمجھنے کے معاملات میں عبرت سے کام نہیں لے گا، عقل سے کام نہیں لے گا. سمجھ میں آتی بات؟ اصل عقل مند آدمی اور اصل حکمت کسے کہتے ہیں؟ اصل حکمت قرآن کی فہمی کا ملکہ آدمی کے اندر پیدا ہو جائے. اب عقل مند کسے بولتے؟ عقل مند بولتے عقل مند وہ جو اللہ تعالیٰ کے بیان کی ہوئے واقعات کو سمجھنے کا ملکہ اپنے اندر رکھے، اسے بولتے عقل مند. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان طبقے میں اللہ ہم کو شامل فرمائے جس طبقے کو اللہ تعالیٰ عقل دیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت دیا ہے. قرآن فہمی کا ملکہ اللہ ہم کو عطا فرمائے اور خرچ کرنے کا اللہ مزاج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر کیا دینے والے ہیں اس پر اللہ ہم کو اللہ بھروسہ فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جی جان سے دل کھول کر جہاں خرچ کرنے کی بات ہے، جائز جگہوں پر، وہاں دل جان سے خوش ہو کر خرچ کرنے کی کوشش کرو. ناجائز جگہوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خرچ کرنے سے محفوظ کرو.